یہ کہانی میری نہیں، البتہ میں نے سنی ضرور ہے، اور یہ کہانی کسی ایک فرد کی کہانی بھی نہیں ہے، بلکہ ایک بوڑھی عورت اور بوڑھے مرد کی کہانی ہے۔ اور صرف ان دو بوڑھوں کی ہی نہیں، بلکہ ایک جوان عورت اور جوان مرد کی کہانی بھی ہے، اور یہ ایک چھوٹے سے معصوم بچے اور ایک ننھی سی معصوم بچی کی کہانی بھی ہے۔ اس اذیت ناک کہانی میں، اس دھوکے اور فریب سے لبریز کہانی میں، اس خون پسینے میں شرابور کہانی میں عورت، مرد، بوڑھے، جوان، بچے اور بچیاں سبھی شامل ہیں، اور یہ کہانی ان میں شامل ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کہانی کے تمام کردار کہانی میں، اور کہانی ان تمام کرداروں میں یوں رچی بسی ہوئی ہے جیسے بچھوؤں میں ڈنگ، جیسے بھیڑیوں میں خوخار جبڑے، جیسے سانپوں میں زہر، جیسے اونٹ میں کینہ، جیسے طوطے میں بے وفائی، جیسے رند کی رگوں میں شراب، جیسے تھور کے کانٹے، جیسے سیاست دانوں میں جھوٹ، چھوٹے ہوں یا بڑے، نر ہوں یا مادہ، اس کہانی کے ہر کردار میں ایک قدر مشترک ضرور ہے، یعنی یہ سب کے سب لوٹے پوٹے اور استحصال شدہ کردار ہیں۔ ان سب کو عزت کا جھانسا دے کر ان کی بے عزتی کی گئی، ان کے پیٹ بھرنے کا وعدہ کر کے ان کے پیٹ کاٹے گئے، انہیں چھت کا چکمہ دے کر ان کے سروں سے آسماں بھی کھینچ لیا گیا، اور انہیں خلط فاخرہ کی خوشخبری سنا کر ان کے جسموں سے چیتھڑے بھی نوچ لیے گئے، انہیں 21ویں صدی دکھا کر ان کی روحوں میں 14ویں صدی اتار دی گئی۔ کہانی کا کمال یہ ہے کہ اس کے تمام لوٹنے والے کرداروں کو ٹھگوں کے ہاتھوں لوٹنے کے لیے بنارس نہیں جانا پڑا۔ یہ سب کے سب اپنے اپنے شہروں میں اپنی اپنی خواہش کے تحت لٹے ہوئے لوگ ہیں۔ بنارسی ٹھگ تو خواہ مخواہ بدنام ہیں، کیونکہ اس کہانی کے سب کردار جس بری طرح لوٹے گئے ہیں، بنارسی ٹھگ بھی دیکھ لیتے تو ہمارے ان ٹھگوں کو کندھوں پر اٹھا کر ان کی قیادت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے، کروڑوں اربوں کے قرضے لیتے، پھر انہیں معاف کراتے، اور مہا ٹھگوں کی سرپرستی میں معززین کہلاتے۔ قارئین، کہانی شروع بھی نہیں ہوئی کہ ختم بھی ہو گئی، لیکن سچائی کی قسم، میں اس کہانی کے تمام کرداروں کو متعارف کرائے بغیر کہانی ختم نہیں کروں گا، کیونکہ اب تک صرف لوٹنے والوں کا ذکر ہوا ہے، لوٹنے والوں کی بات نہیں ہوئی۔ یعنی آپ کے کہانی کار نے ابھی تک اس کہانی کے دو انتہائی کرداروں کے کردار اور کرتوت پر روشنی نہیں ڈالی۔ آخر دم تک کہانی کے دو مرکزی کرداروں کا ذکر نہ کرنے کے پیچھے کوئی خاص وجہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کہانی کا حسن سسپنس میں پوشیدہ ہوتا ہے، اور کلائمیکس کو کلائمیکس یعنی کہانی کے آخر پر ہی آنا چاہیے۔ بہرحال، کہانی کی تکنیک پر لعنت بھیج کر ہم کہانی کے دو مرکزی کرداروں یعنی سائیں گنجے اور مائی جھاٹو کی طرف آتے ہیں، جنہوں نے باری باری کہانی کے دیگر کرداروں کو بے وقوف بنایا۔ اس کہانی کے مظلوم کرداروں نے اپنے اپنے دکھوں سے نجات کے لیے خود کو کبھی سائیں جی اور کبھی مائی جی کے حضور پیش کیا۔ ان کا خیال تھا یہ دونوں بہت پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، جن کے پھونک مارنے، تعویذ کرنے اور دم دارو سے ان کی محرومیاں، غربتوں کا علاج ہو جائے گا، ان کے خالی پیٹ بھر جائیں گے، ننگے بدن ڈھک جائیں گے، رستے زخم بھر جائیں گے۔ لیکن کبھی سائیں گنجے اور کبھی مائی جھاٹو نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ سائیں جی اور مائی جی ان سب سے نظر نیاز وصولتے، چڑھاوا قبولتے رہے، لوگ بد سے بدتر ہوتے گئے۔ سائیں گنجے کا چہرہ مزید سرخ اور مائی جھاٹو مزید پرجمال اور پرجلال ہو گئی۔ قارئین، ذہن پر زور ڈالیں اور بتائیں، سائیں جی اور مائی جی